طلبے چاہتے ہیں تو دنیا میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ لذت لے، آخرت میں بھی سب سے زیادہ لذت لے۔ دلیل دے کر بات کروں گا، بغیر دلیل کے بات نہیں کروں گا۔ آپ پورا سال کھانا کھاتے ہو، کھاتے نا پورا سال کھانا، سب سے زیادہ کھانا کھانے میں مزہ کس مہینے میں آتا ہے؟ رمضان میں۔ یعنی جس مہینے میں جسم کو اللہ تکلیف دیتا ہے، مزہ بھی کھانے میں اسی مہینے میں آتا ہے۔ وہ تمہیں سب سے زیادہ لذت دینا چاہتا ہے۔ پھر میں گدھے کی مثال اس لیے دے رہا ہوں، گدھے بہت ہیں پاکستان میں۔ آپ کسی گدھے گاڑی والے سے پوچھو کہ تم اسے کھانا کب کب دیتے ہو، تو کہتا ہے جس دن گدھا کام نہیں کرتا نا، میں کھانا بند کر دیتا ہوں۔ صبح سے شام تک اسے کام کرواتا ہوں، پھر رات کو اسے گھاس دیتا ہوں، پھر اس لالچ میں یہ اگلے دن کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کو گدھے کی طرح ٹریٹ کرو۔ اگر اسے نکما بناؤ گے، صبح سے شام تک کھلاتے رہو گے، یہ کبھی بھی تجھے جنت تک نہیں پہنچائے گا۔ تو راکب ہے، یہ مرکب ہے، یہ تیری سواری ہے، تو سوار ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ تیرے اوپر چڑھ جائے۔ بڑا خطرناک ہے، مولا فرماتے ہیں وہ سرکش حیوان ہے جس کو پکڑ کے رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے گاؤں میں ایک بندہ آئے اور اس نے سارا سامان خود اٹھایا اور گدھا پیدل پیدل چل رہا ہے۔ جس طرح اس پہ ہنستے ہو نا، اپنے وجود پہ بھی ہنسا کرو۔ یہ جسم تیری خدمت کے لیے ہے، تو جسم کی خدمت کے لیے نہیں ہے۔ روزہ تیرے لیے نہیں ہے، روزہ جسم کے لیے ہے، تاکہ تو اسے سکھائے کہ کب اس نے کھانا ہے، کب اس نے کھانا نہیں کھانا۔ اور اعلیٰ ترین لذت خدا تجھے عطا کرتا ہے کہ رمضان کے سفرے جتنے رنگین ہوتے ہیں، جلیبی رمضان میں، پکوڑے رمضان میں، کسٹر رمضان میں۔ آج تو بھوکھا رہا، لیکن جب آپ جسم کو بھوک دیتے ہو نا، اب جب اسے کھانا دیتے ہو تو اسے اعلیٰ ترین لذت بھی ملتی ہے۔ دوسری چیز، کیونکہ یہ کون بتائے گا؟ جس طرح ٹیشو پیپر کی کمپنی کو پتا ہے ٹیشو کیسے بنا، کہتے اگر تو اسلامی احکام پہ عمل کرے تو اعلیٰ ترین لذت دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں ملے گی۔ لیکن اگر تو اس جسم کے کہنے پر چلے، یہ جب بولے مجھے کھلاؤ، جب بولے مجھے گھماؤ، جب بولے مجھے یہاں لے جاؤ، اگر تو اس کی مرضی پہ چلا، تیری روح تباہ ہو، برباد ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح جس طرح گھر میں ایک گھوڑے کو کنٹرول کرتے ہو، ایک گدھے کو کنٹرول کرتے ہو، اسی طرح اپنے جسم کو کیا کیا کرو؟ کنٹرول کیا کرو، تاکہ یہ تجھے خادم حسین بنائے۔ فرمایا پہلے جسم کو اپنا خادم بنا، پھر خود کو علی کا خادم بنا۔ اگر تو جسم کا غلام ہے، کبھی علی کا غلام نہیں بن سکتا۔ اگر مولا کو مولا ماننا ہے، پہلے اپنے جسم کے مولا خود بنو، پھر علی تیرے مولا بنیں گے۔ لیکن اگر تو جسم کا مولا نہیں، جسم کا آقا نہیں، یہ تجھے تباہ و برباد